خدمت خلق نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میرا موضوع ہے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے سے کیا فائدہ ہے اور کیا اجر ہے، اور اس کو تکلیف دینے سے کیا نقصان ہے، دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی۔ ہمارا دلیل یا تو اللہ کا پاک کلام ہے یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم وہ آپ کو کھول کھول کے بتائیں گے۔ ایک شاعر کا شعر کہا ہے، رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنے خوشی کی دعا مت کرنا۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنے خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنے خوشی کا فکر مت کرنا۔ تو میرے دوستو، آج میں اس کی شروعات اس بات سے کروں گا کہ جو مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں اس کو کیا سزا ہے، دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے پوری مخلوق کا قتل کیا، جس نے ایک بندے کو بچایا اس نے پوری مخلوق کو بچایا۔ تو اللہ کے پاک کلام میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ اپنے بھائی کی سیاہی کرو، کیونکہ اس کو کچھ دیکھ کر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہو۔ نہ اس کی غیبت کرو۔ پوچھا گیا قربان جائیں، اگر کسی میں کوئی عیب ہو وہ اس کو بتائیں۔ اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ تم وہ بات مت کرو جس سے تیرے بھائی کو وہ پسند نہیں آئے، تیرے بھائی کو تکلیف آئے، چاہے اس میں وہ چیز وہ عیب موجود بھی ہو۔ تم اپنے بھائی کو تکلیف دے کر اس کی غیبت کرتے ہو، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر تو اس کے اوپر تہمت تم لگاتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو غیبت کرتا ہے تو وہ گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو زنا کی جو ہے وہ توبہ ہوتی ہے، لیکن غیبت کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے جب تک وہ بندہ اسے معاف نہیں کرے۔ ایک بندے نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا اور وہ اس کو موت آ گیا، وہاں نہ پانی پیا نہ کچھ کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم میں داخل کر دیا اس وجہ سے کہ تو نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن تھوڑے ٹائم میں چند چیزیں بتائی، سمجھنے والے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک بندہ راستے سے کانٹوں کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ہے اب فائدہ جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ ایک بندہ جو رستے کو تنگ کرتا ہے، من منار الارض، جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے
اور جس کو لوگوں کو تنگ ہوتی ہے، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرف ولا عدل، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت، اس کا نہ فرض قبول نہ نفل۔ یہ ہے جو بندوں کو نقصان دیتے ہیں، جو بندوں کو فائدے دیتا ہے۔ ایک عورت جا رہی تھی تو ایک کوے کے قریب کتے کو دیکھا جو گھوم رہا تھا پیاس کے وجہ سے۔ اس نے دیکھا کہ اس کو اتنی پیاس لگی ہے شدت کی کہ چکر لگاتا ہے کوے کا، تو اس نے اپنا موضوع اتارا اور کنویں میں ڈال کر اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رقاصہ عورت کو معاف کر دیا اور اسے ہدایت والا راستہ دکھا کر جنت میں داخل کر دیا۔ ایک تاجر تھا، وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، لیکن اپنے نوکر کو کہتا تھا تو تم پوری طرح کوشش کرنا کو اس بات پر رکھا اور تنخواہ دے رہا تھا کہ لوگوں کی تم جانچ کرنا، لوگوں کو دیکھنا، اور جس کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے ان کو میری طرف سے میرا قرض معاف کر دینا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو بھی بندہ اللہ کے بندوں اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور جب وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے سے ہاتھ دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مخلوق کی خدمت میں کتنا فائدہ ہے اور ان کو ناراض کرنے میں کتنا نقصان ہے۔ یہ چھوٹی سی چند حدیثیں پیش کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو سمجھیں اور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور اس کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا